جو بھی حاکم ہے کسی بھی عقیدے اور منہج کا ہو اس کے خلاف خروج کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ کسی بھی طریقے سے حکومت تک پہنچ گیا، غلبہ اس کو مل گیا، ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے زور پر اس نے حکومت حاصل کر لی، اب وہ امیر المومنین بن گیا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ عبداللہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خلیفہ، جو تلوار کی نوک پر خلیفہ بن جائے، وَسُمِّيَ امیر المومنین، اور اسے امیر المومنین کا لقب دے دیا گیا، یعنی مسلمانوں کا امیر ہو گیا، اگرچہ وہ تلوار کی زور پر اس نے حکومت حاصل کی، ظلم کیا، قتل کیا، لیکن حکومت تک پہنچ گیا، حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب اس کے ہاتھ میں قبضہ ہے، ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں خلافت حکومت ہے۔ فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ ایک رات گزارے اور اس کو اپنا امام نہ مانے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، یہ جائز نہیں اس کے لیے، یہ جائز نہیں اس کے لیے۔ یہ ابو العالیٰ الفراء نے الاحکام السلطانیہ کے اندر ان کے اس قول کو بیان کیا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جو خلیفہ بن گیا، وہاں تک پہنچ گیا، اس کے لیے اس کی بات کا ماننا ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، حکومت آ گئی، اس کے خلاف خروج کرنا اب ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ خروج کرنے میں انسان کے لیے کیا ہے، یہ یعنی فساد ہی فساد ہے، برائی ہی برائی ہے، اس کے اندر کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی ہمارا ایک چھوٹا سا خاندان ہے، ایک بیوی ہے، 2-3-4 بچے ہیں، ماں باپ ہیں، چھوٹا سا خاندان ہے، کیا اس کے اندر اگر کوئی خروج کرتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے تو کیا جائز ہوتا ہے؟ یہ فساد ہی تو ہوتا ہے نا، برائی ہی تو پھیلتی ہے نا، اسے آپ کا بیٹا آپ سے خروج کر کے بغاوت کر کے نکل جائے، یا اس طریقے سے کوئی آپ کی بہن نکل جائے یا کوئی اور نکل جائے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سوائے فساد اور برائی اور فتنے کے اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی ہے؟ تو اتنا بڑا ملک حکمراں ہے وہ، اس کے خلاف اگر آپ خروج کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کا فائدہ ہوگا ہی نہیں سوائے نقصان کے۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ اس سے منع کیا ہے، اور علماء نے یہاں تک بات بیان کی ہے کہ اگر امام جائر ہے، ظالم ہے، تو 60 سال بہتر ہے اس ایک رات سے بغیر امام کے۔ ایک رات انسان بغیر حکمراں کے گزارے، 60 سال تک اگر کوئی ظالم مسلط رہے وہ بہتر ہے، اس سے حدود کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اور دیگر چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو 60 سال تک بغیر یعنی ظالم امام کے ساتھ رہنا یہ بہتر ہے کہ انسان ایک رات بغیر خلیفہ اور بغیر حکمراں کے رات گزارے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو دفن کرنے سے پہلے ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا، خلیفہ پہلے منتخب کیا گیا، ہمارے نبی کی تدفین بعد میں ملائی۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر بھی جب حکمراں کی خادم الحرمین بادشاہ کی وفات ہوتی ہے تو ان کی تدفین کرنے سے پہلے جو ولی عہد ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے ہاتھوں بیعت کی جاتی ہے، اس کے بعد تدفین کا معاملہ ہوتی ہے۔ معاملہ سب سے اہم ہے، یہ بغیر سربراہ کے کیسے ملک چل سکتا ہے، بغیر حاکم کے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے اگر ظالم بھی ہے 60 سال تک آپ اس کے ظلم کے نیچے رہ رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایک دن بھی انسان گزارے اور ان کا کوئی خلیفہ اور کوئی حکمراں نہ۔ اس طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اما الخروج علیہم وقتالہم حرام باجماع المسلمین، کہ ان کے خلاف خروج کرنا، ان سے قتال کرنا مسلمانوں کی اجماع سے یہ چیز حرام ہے، یہ تمام مسلمانوں کے اس پر اجماع کی حرام ہے۔ وَإِن كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ، اگر جو فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہوں تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ، میں نے جو بات ابھی بیان کی ہے اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَنَازِلُ بِالْفِسْقِ، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، انہوں نے اجماع کیا ہے کہ جو حکمراں ہیں، جو خلیفہ ہے، اگر وہ فسق کرتا ہے تو فسق کی بنیاد پر اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے صحیح مسلم کی شرح کے اندر۔ اس طریقے سے اور بھی یعنی ائمہ کے اقوال ہیں، اور ائمہ نے باقاعدہ اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا یہ سب چیزیں کیا ہیں، قطعاً جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اور کیوں حرام ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،